السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکفرون کفر کرتے ہیں بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں النبیین نبیوں کو بغیر حق ناحق ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں الذین ان لوگوں کو جو یأمرون حکم دیتے ہیں بالقسط انصاف کے ساتھ من الناس لوگوں میں سے فبشرہم تو آپ خوشخبری سنا دیں ان کو بعذاب علیم انتہائی دردناک عذاب کی۔ آیت نمبر 22 اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں کہ حبطت برباد ہو گئے اعمالہم ان کے عمل فی الدنیا دنیا میں والآخرات اور آخرت میں وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار۔ یعنی ان کی سرکشی و بغاوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو ہی انہوں نے ناحق قتل نہیں کیا بلکہ ان تک کو بھی قتل کر ڈالا جو عدل و انصاف کی بات کرتے تھے، یعنی وہ مومنین مخلصین اور داعیان حق جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت و فضیلت بھی واضح کر دی۔ ان آیات میں اہل کتاب کی مذمت ہے جن کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے نہ صرف احکام الہی پر عمل کرنے سے انکار کیا بلکہ انبیاء اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے رہے جنہوں نے کبھی ان کے سامنے دعوت حق پیش کی اور یہ انتہائی تکبر سے دعوت حق پیش کی اور یہ انتہائی تکبر ہے ان کو دنیا میں ذلت و پستی کا سامنا کرنا پڑا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانت کی طرف اشارہ فرما رہے تھے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے اس شخص پر جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں قتل کریں یعنی جہاد کی راہ میں جس کو ماریں کیونکہ اس مردود نے پیغمبر کے مارنے کا قصد کیا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو۔
اگلی آیت میں فرمایا کہ دنیا میں ان کے اعمال اس طرح ضائع ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، قتل کیے گئے، ان کی عورتیں اور بچے قیدی اور غلام بنا لیے گئے اور ان کے اموال بطور غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب علیم دے گا۔ آیت نمبر 23 کیا لم ترا نہیں آپ نے دیکھا اللہ زینا ان لوگوں کی طرف جو اوتو دیے گئے نصیب من الکتابی کچھ حصہ کتاب سے، یدعونا وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان، ثم پھر یتولا منہ پھیر لیتا ہے فریقن ایک فریق منہم ان میں سے، وہم اس حال میں کہ وہ معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ یعنی کتاب اللہ کے ماننے سے گریز و اعراض کی وجہ ان کا یہ زعم باطل ہے کہ اول تو وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے، اور انہیں من گھڑت باتوں نے انہیں دھوکے اور فریب میں ڈال رکھا ہے۔ اس آیت میں کتاب اللہ سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب انہیں خود ان کی کتابوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو چلو انہی کو مان لو، تو یہ اس سے بھی پہلو تہی کر جاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں جیسے انہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں۔ آیت میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود زنا کرنے والے مرد اور عورت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کا حکم دے دیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہماری کتاب یعنی تورات میں تو صرف منہ کالا کرنا ہے۔ پھر تورات منگوائی گئی تو اس میں سنسار کا ذکر ملا، چنانچہ ان دونوں کو سنسار کر دیا گیا۔ اس پر یہود ناراض ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ آیت نمبر 24۔ ذالک یہ بے انہم بسبب اس کے کہ بے شک قالو انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایامن چند دن معدودات گنتی کے، وغرہم اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو فی دینہم ان کے دین کے بارے میں، ما ان چیزوں نے جو کانو تھے وہ یفترون افطرا باندھتے۔ فَكَيْفَ آیت نمبر 25۔ فَكَيْفَ پھر کیا حال ہوگا، اذا جب جمعناہم ہم جمع کریں گے ان کو، لیومن ایسے دن میں، لا ریبا کہ نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس کے وقوع میں، ووفیت اور پورا بدلہ دیا جائے گا، کلو ہر نفس نفس کو، ما جو کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے۔
یعنی کتاب اللہ کے ماننے سے گریزو، قیامت والے دن ان کے یہ دعوے اور غلط عقائد کچھ کام نہ آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ بے لاگ انصاف کے ذریعے سے ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی جس چیز نے انہیں حق سے کھلم کھلا انحراف کرنے اور بڑے بڑے گناہوں کا بے شرمی سے ارتکاب کر لینے پر دلیر و جری بنا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور سزا کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ان کے آباء و اجداد انہیں طرح طرح کی خام خیالیوں اور جھوٹی تمناؤں میں مبتلا کر گئے ہیں۔ ان کی اختراع پردازیوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ رکھا ہے کہ وہ دوزخ میں چند دن سے زیادہ نہیں رہیں گے۔ کبھی وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور چہیتا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت بنی ہی ہمارے لیے ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ سورۃ البقرہ میں، اور انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا نصارہ۔ اسی طرح خود کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور پیارے سمجھتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نحن ابناء اللہ و احباؤہ سورۃ المائدہ میں، اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ ایسے ہی یہود جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور قرآن مجید پر ایمان نہ لانے کا انہوں نے یہی بہانہ بنا رکھا تھا کہ اس کو لانے والا فرشتہ ان کا دشمن ہے۔ ان کی اس افتراء پردازی کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل من کانا عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین سورۃ البقرہ میں، کہہ دے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ کتاب تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتاری ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی پر کبھی کوئی کتاب نازل نہیں کی، لہٰذا ہم کسی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ سورۃ الانعام میں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، کہہ دے وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آیا، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں جان لینا چاہیے کہ قیامت کے روز ہمارے حضور جمع ہوں گے تو ان کا بہت برا حال ہوگا۔ ان کے یہ من گھڑت عقیدے انہیں کوئی کام نہیں دے سکیں گے، اور نہ انہیں اپنے بزرگوں سے جھوٹی محبت اور دامن گیری اللہ کے عذاب سے بچا سکے گی۔ کوئی نبی یا ولی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ آیت نمبر 26 قُلِ اللہم کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملکی، اے مالک بادشاہی کے، تؤتی الملکا
تو ہی دیتا ہے بادشاہی من تشاء جس کو تو چاہے وتنزع الملک اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی ممن تشاء جس سے تو چاہے وَتُو عزو اور تو ہی عزت دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہے وَتُو ذلو اور تو ہی ذلت دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہے بیادک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب بلائی انا کا بے شک یقیناً تو اللہ کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت و طاقت کا اظہار ہے۔ شاہ کو گدھا بنا دے اور گدھا کو شاہ بنا دے، تمام اختیارات اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں۔ الخیر بیادک کی بجائے بیادک الخیر خبر کی تقدیم کے ساتھ سے مقصد تخصیص ہے، یعنی تمام بلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تیرے سوا کوئی بلائی دینے والا نہیں۔ شر کا خالق بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، عمل کا بدلہ ہے، لیکن ذکر صرف خیر کا کیا گیا ہے، شر کا نہیں، اس لیے کہ خیر اللہ کا فضل محض ہے، بخلاف شر کے کہ یہ انسان کے اپنے عمل کا بدلہ ہے جو اسے پہنچتا ہے، یا اس لیے کہ شر بھی اس کے قضاء و قدر کا حصہ ہے جو خیر کو متضمن ہے۔ اس اعتبار سے اس کے تمام افعال خیر ہیں، فَأَفْعَالُهُ كُلُّهَا خَيْرٌ۔ رات کو دن میں یہود اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ حکم و نبوت کا یہ سلسلہ ہمیشہ انہی میں رہے گا اور دوسری قومیں اس کا استحقاق نہیں رکھتی، مگر جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی قوم بنی اسماعیل علیہ السلام میں مبعوث ہو گئے تو ان کے غیظ و غضب اور حسد کی انتہا نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے اور مالک الملک ہے، وہ جس قوم کو چاہتا ہے دنیا میں عزت و سلطنت سے نواز دیتا ہے، لہٰذا نبوت جو بہت بڑا اعزاز ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا پسند فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ قُلِ اللہم مالک الملک کی حقیقی بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَسُبْحَانَ الَّذِی بِیَدِہِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَإِلَیہِ تُرْجَعُونَ۔ یاسین میں سو پاک ہے وہ کہ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور فرمایا وَلِلَّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سورۃ الجاثیہ میں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے، یا یہ فرمایا مالک کوئی نہیں سوائے اللہ عز و جل کے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ بادشاہت دینا اور بادشاہت چھین لینا یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یدبر الامر من السماء الی الارض سورۃ السجدہ میں، وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، اور فرمایا
तबारकल्लाज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सूरत मुल्क में बहुत बरकत वाला है वो कि तमाम बादशाही सिर्फ उसी के हाथ में है और वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ। अल्लाह ताला ही इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है। इरशाद फरमाया, सुबहाना रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ाति अम्मा यसिफून। सूरत असफ़ात में पाक है तेरा रब, इज़्ज़त का रब, इन बातों से जो वो बयान करते हैं। और फरमाया, फ़लिल्लाहिल इज़्ज़ातु जमीआ। सूरत फातिर में सो इज़्ज़त सब अल्लाह ही के लिए है। सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चंद कलिमात सिखाए कि मैं उन्हें कुनूते वितर में पढ़ा करूं। वो कलिमात ये हैं, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैता व आफीनी फीमन आफैता व तवल्लानी फीमन तवल्लैता व बारिकली फीमा अतैता वकीनी शर्रा मा कज़ैता व इन्नका तकज़ी वला युक्ज़ा अलैका इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैता वला यइज़्ज़ु मन अदैता तबारकता रब्बना व तआलैता। ए अल्लाह, तूने जिन लोगों को हदायत दी है उनमें मुझे भी हदायत दे, और जिन लोगों को तूने आफियत दी है उनमें मुझे भी आफियत दे, और जिनका तू वाली बना है उनमें मेरा भी वाली बन। और तूने जो कुछ मुझे अता फरमाया है इसमें मेरे लिए बरकत फरमा, और जो फैसले तूने किए हैं उनके शर से मुझे महफूज रख, क्योंकि तू फैसले करता है और तेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं हो सकता। जिसका तू दोस्त बन जाए वो कभी जलील नहीं होता, और जिससे तुझे दुश्मनी हो जाए वो कभी इज्जत नहीं पाता। ऐ हमारे परवरदिगार, तू इज्जत वाला और बुलंद है। आमीन सुम्मा आमीन। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लड़के, अल्लाह का ध्यान रख, वो तेरा ध्यान रखेगा। अल्लाह का ध्यान रख तो उससे अपने सामने पाएगा, और जब सवाल करे तो अल्लाह से सवाल कर, और जब मदद मांगे तो अल्लाह ताला से मदद मांग। और जान ले कि अगर सारी दुनिया इस बात पर जमा हो जाए कि तुझे कोई फ़ायदा नुकसान पहुंचा सके, मगर जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और अगर वो जमा हो जाएं कि तुझे कोई नुकसान पहुंचाएं, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे मगर जो अल्लाह ताला ने तुम पर लिख दिया है। कलम खुश्क हो गए और सहीफे लपेट दिए गए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ाति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।